الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، الی آخر السورہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بے شک پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں کہ مختص کر لیا ہے اللہ نے جن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ بے شک پکارتے ہیں جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم سورہ حجرات کی پرنور آیات اور اس کے مضامین کا مطالعہ کریں گے، جن کی بطور خاص ابتدائی آیات کا عمود اور مرکزی نقطہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب پر مبنی ہے۔ اس سورت کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے، جس کو سیرت طیبہ میں عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی وفود میں سے ایک وفد بنی تمیم کا مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور مدینہ منورہ میں وہ ایک ایسے وقت میں حاضر ہوئے جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ کے لیے، آرام کے لیے دوپہر کے وقت اپنے حجرہ ناز میں تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ لوگ، ان کے اندر فخر و مباحت کا ایک اپنا انداز تھا۔ 60 یا 70 افراد پر مشتمل یہ وفد اپنے قائدین اور سرداروں کے ساتھ اس شکوہ کے ساتھ آیا اور اس توقع کے ساتھ آیا تھا کہ ہمارا وہاں استقبال ہوگا، اور آتے ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت اور آپ کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ میں تھے، اور انہوں نے انتظار کی بجائے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج علینا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیے اور ہماری بات سنیے۔ اس وفد اور ان کے سرداروں کی یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی۔ عرب کا ایک اور رواج تھا کہ یہ لوگ شاعری کو اور خطابت کو یہ بڑا اپنا اعزاز اور فخر سمجھتے تھے۔ وہ قبیلہ اپنے آپ کو بڑا محروم تصور کرتا تھا جن کے ہاں کوئی شاعر نہیں ہوتا تھا، اور اگر کسی قبیلے کے ہاں کوئی شاعر پیدا ہوتا، وقوع پذیر ہوتا، تو وہ سمجھتے کہ اب ہماری عزت کا محافظ آ گیا ہے۔ یہ لوگ جب مدینہ میں آئے تو ان کا ایک سرکاری شاعر ساتھ تھا، ان کا سرکاری خطیب ساتھ تھا، ان کا سردار ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک خطیب ہے، ہم اسلام کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب لائیے۔ ہمارا ایک شاعر ہے، ہمارے شاعر کے مقابلے میں اپنا شاعر لائیے۔ چنانچہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خطیب عطارد بن حاجب کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس کو آنے کا حکم دیا، اور ان کے شاعر زبرقان بن بدر، اس کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت آپ کو پیش کیا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اس شاعر اور اس خطیب کے مقابلے میں دنیا کا کون سا خطیب اور کون سا شاعر ٹھہر سکتا تھا۔ اور پھر اس موقع پر اقرع بن حابس کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، بس آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہت بڑھ کر ہے، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس سے قبل ایک اور بات انہوں نے کی،
انہوں نے اپنے فخر و مباحات اور اپنے قبیلے کے اعزاز اور افتخار کو بیان کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا قبیلہ عرب کے اندر معروف اور معتبر ہے، ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ اس کو عزت اور اعزاز دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، اور ہم جس کی مذمت کرتے ہیں لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فکر کو اور اس سوچ کو مسترد کیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ رب العزت جس کو پسند کرتا ہے دنیا کے اندر اسی کو قبول عام میسر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کر دے دنیا کا کوئی فرد، کوئی معاشرہ اور کوئی طاقت اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ سورہ حجرات یہ بہت وقیع اور جامع صورت ہے جس کے ابتدائی آیات میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بطور خاص معاشرتی آداب کے حوالے سے ہے۔ آج اس وقیع اور جامع صورت پر ہم بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد امین۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی الرزاق، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص الرزاق اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی فراخی اور بطور خاص حلال رزق اس سے فیضیاب کرے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور مضمون اور مضامین جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ حجرات کی کچھ آیات تو اس موقع پر اتریں جس کا ذکر آپ نے کیا، قبیلہ بنو تمیم کے افراد اور وفد کے آنے کے وقت۔ کچھ آیات دیگر مواقع پر اتریں، ان میں سے یہ پہلی آیت بھی ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں، ان میں سے دو روایات پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رمضان شریف سے ایک دن پہلے کچھ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو یہ آیت مقدسہ اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا شان نزول یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے قربانی نماز فجر سے پہلے کر لی، یا نماز عید سے پہلے کر لی، نماز عید سے پہلے کر لی۔ عید سے پہلے چونکہ قربانی کا وقت نہیں ہوتا، اس وجہ سے آیت اتری اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ ڈاکٹر صاحب، ابتدائی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، سبحان اللہ، کہ کتاب اور سنت کے خلاف کوئی کام، کوئی فعل یا کوئی قول تم سے سرزد نہ ہو، یعنی رسول اللہ کے کسی حکم کو بائی پاس نہ کرو، کسی حکم کو نظر انداز نہ کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آداب رسول اللہ کے ہیں، ان کو بنا اللہ رہا ہے اور سکھا بھی اللہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے رسول اللہ کی شان کا پروٹوکول اور آپ کی ذات کا پروٹوکول ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہتمام کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ حکم اس عہد کے ساتھ خاص تھا یا آج بھی یہی حکم ہے؟ تو جو آیت کا معنی ہم نے کیا ہے اس کے مطابق تو یہ حکم تا قیامت تمام امت کے لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے کسی قول اور آپ کے کسی فعل سے نظر انداز کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی مفسرین اعظام نے یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کے عموم میں وہ رسول اللہ کے وارث بھی داخل ہیں جو علمی وارث ہیں یا آپ کے خلفاء تھے، ان سے بھی آگے بڑھنے کی ممانت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں،
تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے آگے آگے چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے سخت الفاظ میں فرمایا کہ ابو دردہ تم اس شخص سے آگے چلنے کی جسارت کر رہے ہو جس سے بہتر شخص کو سورج نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے مشائخ سے، علماء حق جو رسول اللہ کے وارث ہیں، ان سے بھی آگے چلنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں لا تمشی اماما، اپنے والد کے بھی آگے نہ چلا کرو، سبحان اللہ۔ یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ بطور خادم کی حیثیت سے کوئی آگے چلے، جیسے گارڈز ہوتے ہیں، سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو یا کسی اور وجہ سے کہ راستہ کلیئر نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے آگے جاتے ہیں، وہ استثنائی صورتیں، عمومی طور پر یہی حکم اس کے اندر بھی تو ایک ادب ہی کا پہلو ہے، ادب کا ہی پہلو ہے۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ دوسرا جو اس صورت کے تعارف میں آپ نے کہا کہ اس صورت کے دو پارٹ ہیں، ابتدائی آیات میں رسول اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں اور باقی نصف صورت ہماری معاشرتی رویوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایک جامع پیکج دیتی ہے، مضبوط معاشرتی سٹرکچر قائم کرنے کے لیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت اگر ہماری سوسائٹی میں عملی تصویر بن جائے تو ہماری سوسائٹی ایک پاکیزہ، خوشبودار اور خوشگوار سوسائٹی بن جائے۔ آج اس صورت پر ڈسکس کرنے کی، اس کے مضامین کو پیش کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے درد کا درما، اپنے درد کی دوا کہیں اور تلاش کرنے کے بجائے اللہ کے قرآن سے لیں اور اس صورت کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔ جو ہمارے ناظرین میں سنیں، اسی نیت سے سنیں کہ آج میں جو سنوں گا، چاہے وہ آداب رسالت اور نسبت رسالت کے حوالے سے ہے اور چاہے ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ریلیشنز کے حوالے سے ہے، اس کو میں جو آج سنوں گا اپنے عمل میں لاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب ایک بہت پازیٹیو چینج آ جائے گا۔ یقیناً مفتی صاحب آج کے مضامین بڑے اہم ہیں، اور یہ پہلی آیت جو مفتی صاحب نے جیسے کہا نو لیجسلیشن کین بی ڈن، یہ ہمارا جو قانون ہے اس میں بھی یہی ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ یہ محض ایک ادب کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی کسی نوعیت کا کسی اسلامی اسٹیٹ اور ریاست میں قانون بھی نہیں بن سکتا کہ جس میں نبی اکرم رسول محتشم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے متصادم ہو۔ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک کسی کو دین میسر ہی نہیں آتا جب تک کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب نصیب نہ ہو۔ اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جس پاک نبی کی بارگاہ کے آداب اللہ کی ذات بتائے، امتیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پاک نبی کا رب کی بارگاہ میں مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب حسن ہے، عبادت خدا کے طریقے رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائے اور نبی پاک کے آداب کے طریقے ہمیں رب نے بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ میرے نبی کو خوش کرتا ہے، واہ، اور جو میرے نبی کا ادب کرتا ہے وہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب جب تک رسول اللہ علیہ السلام کا نہ ہو، بندے کا ایمان دین کسی شے سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ابن تیمیہ نے ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے اما انتہا کو ارد رسول اللہ فَإِنَّهُ مُنَافٍ لِدِينِ اللَّهِ بِالْكُلِّيَّةِ۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی آ گئی تو دین سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ادب کا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہلے اور لا یہ تقدم، مفتی صاحب آج کے دور میں بھی ہماری سوسائٹی کو اور اقوام عالم کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ایک امتی کا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ اور تعلق ہے، اس کے سبب وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ رسول اللہ علیہ السلام کا ادب ہی دین ہے تو جب میرے پاک نبی کی بے ادبی کے حوالے سے کوئی بات ہو تو مسلمان اس لیے برداشت نہیں کر پاتا کہ اس نے دیندار تو رہنا ہے، اور دیندار تبھی وہ رہ سکتا ہے جب نبی پاک کی عزت پر پہرا دے گا۔ آیت نمبر 1 پر مفتی صاحب نے گفتگو فرما دی، کسی بھی حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو بائی پاس کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں دیکھیں،
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے گفتگو کے آداب اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، واہ، اور بڑی جزیات کے ساتھ، جزیات کے ساتھ۔ اور یہاں پر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے ایک دوسرے سے جس طرح بولتے ہو اس طرح میرے محبوب سے نہ بولنا۔ واہ، اب جب ایک دوسرے کی طرح نبی سے بولا نہیں جا سکتا تو نبی کو ایک دوسرے کی طرح سمجھا کس طرح جا سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسی آواز نہ نکالنا، اس طرح سے بلند آوازی نہ کرنا کہ جس سے نبی پاک کی طبیعت پر بوجھ ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں اور چلے گا۔ نمازیں تو بہت زیادہ پڑھی ہوں گی، اور یہ خطاب بھی تو بہت اوائل دور کے لوگوں کو، خطاب ہے صحابہ کرام کو، اور ان کا صدقہ ہمیں بھی ہے، پہلا خطاب ان کو ہے۔ اب صحابہ جیسا قیامت تک متقی کوئی نہیں، ان جیسا مخلص کوئی نہیں، ان جیسا مجاہد کوئی نہیں، اور ان جیسا نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے اس امت میں خدا کا مقرب کوئی نہیں۔ تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے جہاد، ہجرت، قربانیاں، ایمان سے سب کچھ تمہارا اگر ادب مصطفیٰ نہ رہا تو کوئی چیز تمہارے کام نہیں آنے لگی۔ اس دور کے لوگوں کو چاہیے کہ جن کے پلے، ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں سوائے اللہ کو ماننے کے اور رسول اللہ کے سہارے کے، ہمیں تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ادھر کہا اعمال ختم ہو جائیں گے، اور اس سے اگلی آیت میں جو رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں وہاں رب کائنات نے فرمایا جو ادب کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اور آگے ڈاکٹر صاحب جو بات کی ہے لہم مغفرتن، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز نے آخر میں آنا ہو وہ پہلے آ جائے تو مفید اثر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو پاک نبی کا ادب کریں ان سے اگر کوئی غلطی وغیرہ بھی ہو جائے تو میں ان کے گناہ نہیں دیکھوں گا، ادب مصطفیٰ دیکھتے ہوئے انہیں بخش دوں گا اور بہت بڑا اجر دوں گا۔ اور ان دونوں آیتوں میں اگر میں شارٹ کٹ کر کے عرض کروں، آقا کی بے ادبی بندے کو تباہ کرتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ادب دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب کافی دفعہ چونکہ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں ایک بات کر دیتے ہیں کہتے ہوئے، یار کہتے ہیں بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تو سارے بشر ہیں ان میں عیب ہے۔ اور خدا کے بندو اتنا ہی بات کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اللہ کی ذات بذات خود بے عیب ہے، اور اس نے تمام انبیاء کرام کو بے عیب بنایا ہے، اور ان تمام معصوم اور بے عیب انبیاء کی جماعت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور سرکار کے نام نامی اسم گرامی کی وجہ سے کافر بھی کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پاگل ہیں، ایک طرف ہم محمد کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم عیب نکالتے ہیں، جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد ہو اس میں عیب نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری تو عادت ہے، ہم نے رسالت کی توہین تو کرنی ہے، لہٰذا ہم نام بدل لیتے ہیں۔ تو وہ مزمم کہتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ تم نے دیکھا ہے اللہ نے میری عزت کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ وہ مزمم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اپنا مزمم ہوگا، رب نے مجھے تو محمد بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ابھی اس پہ بات تو ظاہر ہے پورے پروگرام اسی آیت پہ بھی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص یہ رمضان جس کا مطمع نظر ہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے لیے جو یہاں روڈ میپ دیا گیا ہے وہ تو ہے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ آیات اور ان کے اہم مضامین پہ بات ہو جائے، ان جاکم فاسقم بنبائن، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آ جائے، آج کی سوسائٹی اور موجودہ ماحول اور معاشرہ، اس میں یہ آج کل جو بہت سے عوامل ہیں اس میں یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہیں فساد کے حوالے سے، اور اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور ایک بات تو لاسٹ آیت پر میں ایک کمنٹ بلکہ ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم آیا ہے سبحان کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ حکم بھی حضور کے حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے یہ حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی کوئی روضہ رسول پر حاضر ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے اپنے دل سے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اور معاجہ شریف پر آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی آیت مقدسہ، وہاں آج بھی آواز بلند کرنے سے یہی انجام ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور بعض اوقات وہاں ہم سے ہم بھاگ کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کندھا کسی سے لگ جائے، تو ان ساری چیزوں میں بھی احتیاط کرنی بالکل احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایون کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھی کسی کو ایذا دے کر بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
دربار رسالت میں تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اعتقاد رکھ کے حاضر ہوں کہ حضور تو میری سانسوں سے بھی واقف ہے، میرے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے، مجھے لبوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے میرے سرکار یہ بھی جانتے۔ حضور نے خود فرمایا واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، سبحان اللہ، میں تمہارے دل کے احوال بھی جانتا ہوں، خدا کی قسم یہ مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی جو کلام ہے اس کلام کا بھی یہ ادب ہے۔ سبحان اللہ، مفسرین نے اسی سے اخذ کر کے کہا ہے کہ آج کہیں حدیث پڑھی جا رہی ہو تو بعض لوگ حدیث کو ٹوک کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، حدیث رسول بیان ہو رہی ہے اس کو ٹوک کر اپنی بات نہ کریں، بات حدیث مکمل ہو جائے پھر اپنی بات کریں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ادب رسالت ہے۔ یوں ہی حدیث سنائی جا رہی ہے تو اس دوران اپنی آواز کو حدیث جس آواز میں پڑھی جا رہی ہے اس سے بلند نہ کریں، یہ بھی کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اسی طرح جو مجالس ہوتی ہیں اور ان میں حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، حضور کا نام مبارک لیا جاتا ہے، اس سب کے آداب بھی دربار رسالت کے آداب میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سارے مواقع پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی حدیث پڑھنے، حدیث شریف سننے اور جن کی خدمت میں حدیث کا فیض لینے جاتے تھے بزرگ، بالکل ان کے دروازوں اور گھروں کا بھی احترام کرتے تھے۔ بالکل، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے، اللہ، دستک نہ دیتے، ان کو آواز دے کر نہ بلاتے، وہ خود اپنی مرضی سے آتے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، مجھے آواز دیتے میں باہر آ جاتا، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، یہ آیت پڑھ کر اس سے استدلال یہ کیا، تو اس سے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہی آداب تسلسل سے کلام رسول کے اور رسول اللہ کے وارثوں کے جو علمی علماء حق وارث ہیں ان کے یہی آداب چلے آ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ اچھا جی، اب جو آیت مقدسہ فرمائی، ڈاکٹر صاحب یقین مانیے یہ آیت مقدسہ جو حکم دے رہی ہے کاش کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، زندگیوں میں سکون ہو جائے گا۔ آج پرابلم کیا ہے جی، افسر ہے تو وہ ملازم کے بارے میں کان کا کچا ہے، دوست کے بارے میں کان کا کچا ہے، رشتوں میں خلوص اور وفا نہیں ہے، ایک بات کیا سنی چر دوڑے، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، ماں نے بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو بیوی پر چڑھائی کر دی، رشتہ خراب کر لیا، بیوی نے ماں یا بہنوں کے بارے میں کچھ کہہ لیا تو شوہر صاحب جذباتی ہو گئے، ماں اور بہنوں کے پیچھے لگ گئے اور ان کی بے ادبی کر دی، اپنا گھر خراب کر لیا۔ کان کا کچا ہونا اتنا بڑا عیب ہے جو انسان کو مخلص دوستوں اور رشتوں سے محروم کر دیتا ہے، محرومی کا باعث ہے۔ اب اس آیت مقدسہ نے ایک آدمی کو اس حوالے سے حساس اور سینسیٹیو ہونے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے فتبینوا، تو خبر کی پہلے تحقیق کر لو۔ یہ سنی سنائی پہ تو ہمارے بہت سی انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، آپ اس کو بند کر رہے ہیں۔ سنی سنائی سے انسٹیٹیوشن برباد ہو رہے ہیں، چل نہیں رہے، سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، گھر برباد ہو رہی ہے جی۔ سنی سنائی سے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہر بندے کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ادھر سنی جذبات میں ریئیکٹ کیا، انتظار کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر بات سننے کے بعد کچھ لمحے انتظار کریں، اس بات کی تہ تک جائیں، اگر واقعتاً ایسی بات ہوئی ہے تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا۔ اس کا حل یہ نہیں کہ لڑائی شروع کر دیں، جھگڑا شروع کر دیں، بربادی کر لیں، اس کا حل کیا ہے کہ جیسی بات ہے اس بات کی نوعیت کے مطابق اس کے حل کی طرف آنا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینی تھی، نبی پاک نے ایک صاحب کو مقرر کیا، انہوں نے جاتے ہوئے سوچا کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد کو میں نے کسی زمانے میں مارا تھا، ہو سکتا ہے میں جاؤں تو یہ میرا قتل کر دیں، اور رستے سے واپس آ گئے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ حضور نے خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ
ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے بھیجا، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ خالد کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا یہ خبر درست ہے یا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے خبر کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا وہ سارے کے سارے زکوٰۃ دینا چاہتے تھے اور ان کے پاس تو نمائندہ پہنچا ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ لیکن اس کے ضمن میں جس صاحب کو بھیجا تھا وہ صحابی رسول تھے۔ یہ فاسق کا لفظ جو آیا ہے یہ ان پر اطلاق مفسرین کرام نے فرمایا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ دراصل ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے امت کے لیے۔ چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے گمان اور خیال کے مطابق ایک بات کی تھی، اس وجہ سے ان پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ امت کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے کہ جب کوئی خبر لائے اور بندے کے احوال کوئی اچھے نہ ہوں تو اس خبر کی پہلے تصدیق کرو، پھر اس پر جا کے کارروائی کی جائے گی۔ اور ساتھ اس میں حکمت بھی قرآن نے بتا دی ڈاکٹر صاحب کہ ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ اس حکمت پر آپ ذرا تفصیل سے بات کریں۔ کالر ہیں دو ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو جناب۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ آج کے موضوع کے مطابق جب روضہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے تو وہاں تو بالکل بڑا آداب کا ہم خیال رکھتے ہیں سب لوگ، جی لیکن یہاں پہ مقدس مقامات پہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں وہ باتیں۔ تو اس کے لیے مزید مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ذرا عوام الناس کو گائیڈ کرے کہ جہاں بھی گھر میں، باہر، دکان پہ، کاروبار میں، ہر جگہ پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آداب محفل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی اوورال آداب جو ہیں، اور بالخصوص جو ہم اولیاء امت کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور دیگر مزارات پر، وہاں حاضری کے کیا آداب ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی خوش آمدید آپ کو۔ جی منیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو ہم انگوٹھوں کا چومنا ہے، جو جی بسا اوقات چوم لیتے ہیں، بسا اوقات ویسے ہی مطلب درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے متعلق ذرا وضاحت چاہیے تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک اور جزء ہے اگر آپ اجازت دیں تو۔ جناب یہ جو مرحومین کے جو یہ ہوتے ہیں جناب ختم کل اور ختم 40واں، جی اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مطلب کچھ حضرات یہ جی 100 قرآن جی وہاں سے درس سے ملا ہے، 50 قرآن ملے ہیں، اتنا وہ کہہ دیتے ہیں مطلب۔ تو اس کے متعلق ذرا ثواب کی جو ہے وہ نیت سے جی بہت شکریہ جناب، بڑی اہم باتیں ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے میں چاہوں گا، مفتی اقبال چشتی صاحب، جب میں بریک سے واپس آؤں تو ایک تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ جو انگوٹھوں کا چومنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، اس پر ہم انگوٹھے چومتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور دوسرا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل اور 40ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس پر بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ان سوالوں کے جواب بھی لیں گے اور پھر آج کی اہم مضامین اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ کے آداب اور آپ کا عشق، جب تک یہ ادب انسان کی طبیعت میں نہ آئے اس وقت تک ہم قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کہ تیری طبیعت اور مزاج اور وجود اور ضمیر پر کتابی مقدس کی آیات اس طرح نازل نہ ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر آگے ٹرانسفر کیا۔ گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اور اقبال نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ وابستگی اور آپ کی رسالت، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ یا رسول اللہ آپ کا وجود سعید اور آپ کے ساتھ ناطہ اور تعلق جو ہے
یہی تو ہمارا دین ہے، اور دین اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مؤثر اور مضبوط وابستگی، اور یہ وابستگی جو ہے یہ ادب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ مفتی صاحب، ایک تو سوالات ہیں اور پھر اس کے بعد جو آج کے مضامین ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر حاضری کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان کیا۔ ابھی ایک دوست نے پوچھا بھی ہے، مجھے ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ فرماتے ہیں اگر بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جب وہ سرکار کی جالیوں مبارکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یا اللہ میرا سب کچھ تو لے لے، مجھے ایک لمحہ اپنے محبوب کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو لینے دے۔ اللہ۔ اور اس جگہ کو مواجہ شریف کہتے ہیں۔ مواجہ شریف کا معنی ہے آمنے سامنے ہونا۔ واہ۔ اب یہ تصور کوئی بندہ رکھے کہ گناہگار کی نظریں سرکار پر ہیں اور سرکار کی نظریں گناہگار پر ہیں۔ میں اللہ پاک ہم سب کو بادب حاضری عطا کرے ان لوگوں کو جن کو سیلفیوں کا شوق ہے اور وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی توجہ اپنی سیلفی کی طرف ہوتی ہے، اس کی بجائے وہ اپنی تمام تر توجہات نبی پاک کے ادب پر رکھیں۔ ہمارے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حیات مبارکہ میں ادب فرض تھا، وصال مبارک کے بعد بھی اسی طرح ادب فرض ہے۔ اللہ اس لیے کہ آقا کریم اب بھی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر، اور آپ چوم رہے ہیں تو مروان نے آ کر آپ کو پکڑا اور آگے دیکھا تو ابو ایوب انصاری بھی تھے، تو آپ نے فرمایا میں اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا، ولیکن آتی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ تو جو گنبد خضرا پر حاضر ہوتے ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم صرف روضہ پاک پر نہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تم گنبد خضرا پہ حاضر ہوتے ہو مدینہ شریف میں، اگر کوئی بندہ پوچھے کہاں سے آ رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، روضہ پاک کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو آقا کریم سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اپنے پاک نبی سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ ہمیں مدینہ شریف میں حاضری دینے سے پہلے اس بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی جو صورتحال نبی پاک کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، ان صحابہ کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اور پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں اور یہ گواہ ہیں کتابیں، جس طرح آقا کے صحابہ نے آقا کا ادب کیا ہے اتنا کسی کا ادب کسی نے نہیں کیا، اور جس طرح آقا کے صحابہ نے آقا سے محبت کی ہے اتنا کسی نے کسی سے محبت نہیں کی۔ تو دوسرے انہوں نے سوال پوچھا تھا انگوٹھے چومنے کے حوالے سے، اور یہ چومنا فرض یا واجب نہیں لیکن محبت اور ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اگر کوئی نہیں چوم سکتا تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو چومتا ہے مقدر والا ہے کہ اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیار کے لیے اور اپنے ادب کے لیے پسند فرمایا ہوا ہے۔ ایک مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نام مبارک کو چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے؟ انہوں نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا اگر کوئی اس لیے چومے کہ چومنے سے آنکھیں نہیں دکھتی تو یہ ٹھیک ہے۔ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کے نام چومنے کو دافع البلا سمجھ کر چومے تو چومنا ٹھیک ہے۔ میں ان مولانا صاحب کی اس بات کو مانتے ہوئے کہتا ہوں اگر وہ کسی لالچ کی بجائے محبت میں چومے،
آنکھیں بھی ٹھیک رہیں اور آخرت کا سفر بھی ٹھیک رہے. سبحان اللہ. شارٹلی یہ بھی جواب دے دیں. کل شریف اور 40واں ایصال ثواب. کل شریف اور 40واں اس کی اصل ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اس پر صرف ایک بات میں عرض کروں گا چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کنواں کھدوا دو. لوگ پانی پیتے رہیں گے، تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے دکھ اس بات کا ہے، ایصال ثواب کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا اور بات ہے، لیکن بسا اوقات لوگ اس کا مزاح اڑاتے ہیں. یار یہ کھانے پینے کا ڈھونگ ہے. اب یہ کھانے پینے کے ڈھونگ کو اگر آپ نیکیوں کو اس طرح ختم کرتے چلیں گے تو کل کو کہہ دیں گے قربانی بھی کھانے پینے کا ڈھونگ ہے. اگر قربانی کا گوشت ہم کھائیں اللہ ثواب دے دیتا ہے. کسی فقیر کو اللہ کے نام پر دیں وہ کھائے اللہ ثواب دے دیتا ہے. اگر جو دنیا سے کوئی چلا گیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کریں اور بندے کھا لیں اللہ ثواب دے دیتا ہے. اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا، جب میرے آقا کا کوئی حکم واضح طور پر آ جائے تو وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، وگرنہ وہی پہلے والی آیت میں چلا جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس لیے ایصال ثواب نبی پاک کے حکم سے ثابت ہے. اور اس کے لیے صرف اتنا گزارش کروں گا، سرکار سے پوچھا گیا تھا، اب یہ لمبی حدیث ہے وہ پوری نہیں بتاتا، تو میرے پاک نبی نے جواب دیا تھا انہ لو کان مسلمان، اگر دنیا سے جانے والا مسلمان تھا فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک، اس کی طرف سے جو بھی نیکی کرو گے اسے پہنچ جائے گی. فرق صرف اتنا ہے، ایصال ثواب صرف مسلمان کریں اور صرف مسلمانوں کو کریں. مفتی صاحب آج کے اہم موضوعات میں جو سورہ حجرات کی آیت 11 اور 12 ہے، لا یسخر قوم من قوم، اور اس کے بعد پھر آگے تقریباً 6 احکام یا امور ایسے ہیں جس میں کیٹیگوریکلی جن سے منع کیا گیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ہمارے ہاں کرنے میں گناہ کا تو کوئی ہمیں تاثر ہوتا ہی نہیں ہے ہماری طبیعت میں. جناب یہ ہماری معاشرتی زندگی میں یہ جو 2 آیات ہیں ان کے احکام کا بڑا گہرا دخل ہے. کاش کہ ہم اسے پیش نظر رکھ لیں، ورنہ دنیا میں تو ریلیشنز خراب ہیں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی سخت پکڑ ہے اور آخرت میں بہت بڑا خسارہ بھی ہے. بہت بڑا خسارہ. یہ دیکھیں جی، اب حکم میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں. فرمایا پہلی بات ارشاد فرمائی ایمان والوں، یعنی حکم ہی ایمان والوں کو ہے. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ مقبول ہو. اللہ اکبر. یہی سوچ لیا کرو اور کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسرا حکم ہوا کہ کسی کو تانے نہ مارو. تانے بہت مارے جاتے، چھوٹی چھوٹی بات پر تان و تشنیع. اور تیسرا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کسی کا اصل نام ہے اس کو چھوڑ کر اس کے قد کے مطابق کوئی نام رکھ لیا، اس کی جسامت کے مطابق کوئی نام رکھ لیا، یا وہ اگر صحیح بول نہیں سکتا تو اس کے بولنے کے مطابق اس کا نام رکھ لیا. تو اس طرح ہمارے معاشرتی رویے ہیں کہ لوگ بندوں کے اوصاف اور عیوب کے مطابق اس کے نام گھڑ لیتے ہیں. ان سارے احکام میں بنیادی چیز کیا ہے؟ کسی کو ایذا دینا، دکھ دینا، اس کو تکلیف دینا. یہ جو مسلمان کو دکھ دینا، درد پہنچانا، اس کے دل کو توڑنا ہے، یہ حرام ہے اور یہ بہت سخت گناہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کہ تیری عزت بڑی ہے. واہ. لیکن کسی مسلمان کا دل توڑ دینا، اس کی عزت پامال کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کعبے کو گرا دیا جائے. یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کسی کی عزت پامال کرنا ہے. تو کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اس کے ایذا کا اور پھر حرام، اس کا نتیجہ بہت سخت ہے. دوسری آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم.
ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو شکی مزاج ہیں. ہر بندہ اپنے دوست پہ بھی شک، بیوی پہ بھی شک، بیوی کو شوہر پہ شک، ملازم پر مالک کو شک، ملازم کو ساتھ والے کولیگ پر شک. اس شکوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں. اور جو بندہ زیادہ شک کرتا ہے نا، یہ شک اس کو دل ہی دل میں بد دل کرتا ہے، اور یہی شک اس کو بعض اوقات بری کارروائی پر مجبور کرتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایذا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ریلیشنز کے درمیان انقطاع. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے کے اندر بربادی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے گمان نہ کیا کرو. بعض گمان شک جو ہوتے ہیں، بعض شک وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. جو شک تم کر رہے ہو بعض ایسے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے. تو اس لیے ایسے بدگمانیاں نہ کرو. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو. اللہ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے لگ جانا، یہ کرتا کیا ہے، میں ذرا بتاؤں، دیکھوں، میں اس کی تحقیق کروں گا. لوگوں کو ہم پلانٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ وہاں کی جو کارروائی ہے اس سے مجھے المیہ باخبر یہ ہے ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر بندہ اپنی جگہ رپورٹر بن گیا ہے. جہاں کہیں کوئی مسئلہ دیکھا، موبائل سے ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پر ڈال دی. ہمارا دین تو ہمیں پردہ رکھنے پر حکم دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ لوگوں کے عیوب کا افشا کر رہے ہیں. ہاں، اگر کسی کی ذات سے مفاد عامہ کا نقصان ہے، قومی نقصان ہے، اس عیب کو، اس جرم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ مفاد عامہ کا نقصان نہ ہو، قومی نقصان نہ ہو. لیکن ایک شخص کی انفرادی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس پر پردہ رکھیں. رسول اللہ نے فرمایا من سترہ سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے کسی کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ اس کے عیب پر پردہ رکھے گا. اور اس کے بعد جو ہمیں منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ میں اس سے پہلے جو ہے ایک تو یہ بھی چاہوں گا جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ مشورہ امانت ہے، مجلس امانت ہے، کوئی آپ کی میٹنگ امانت ہے، لیکن انہی میں سے کوئی آدمی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ان چیزوں کی تشہیر کر دیتا ہے اور اس کو اپنی سمارٹنیس سمجھتا ہے، اس پر اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کیا شرعی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر بھی میری کوئی ذمہ داری تھی. میں اس پر لاسٹ کمنٹ آپ کے لوں گا. مفتی صاحب، لا یغتب بعضکم، یہ غیبت جو ہے، اب غیبت نہ ہو تو مجلس آباد ہی نہیں ہوتی. بس یہ بد نصیب مجالس کا یہی حال ہے. قرآن مجید نے کس طرح سے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. پھر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ غیبت ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ کسی کا ایسا ذکر کرنا کہ جو اس کے سامنے کرو تو وہ اسے پسند نہ کرے. پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ اس میں بات ہو بھی، فرمایا ہو تو غیبت ہے اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہے. اللہ. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کا پہاڑ سمجھنے والے خود اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کے لیے مشہور کرتے ہیں کہ وہ یوں ہے، وہ یوں ہے. انہیں اس بات پر سوچنا چاہیے. اور قرآن مجید نے جو اتنا سخت طریقے سے سمجھایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا، کبھی نہیں کرو گے. تو فرمایا کبھی نہیں کرو گے تو یہ غیبت، یہ کوئی اس سے کم تھوڑا ہے. اس پر ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ماعز، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کیا. نبی پاک نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا. تو دو آدمی آپس میں کہنے لگے دیکھو اس نے اپنی غلطی پہ رب نے پردہ ڈالا ہوا تھا، خود بتایا، اب ان کو اس طرح سے ہلاک کیا جا رہا ہے، سنگسار کیا جا رہا ہے. نبی پاک نے سن لیا اور آقا خاموش ہو کر آگے چل دیے. تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا. فرمایا وہ دو آدمی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا حضور حاضر ہیں. فرمایا کھاؤ اس گدھے کو، کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا جی مردہ گدھے کو کون کھاتا ہے؟ فرمایا وہ جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پہ حملہ کیا تھا وہ اس سے بھی برا کام تھا. تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑی چیز ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں غیبت کرتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کرتا ہے. آپ نے اسے کھجوروں کا ٹوکرا دلا بھیجا اور فرمایا کہ یہ ہمارا محسن ہے، اسے جا کے کہنا میرے پاس اور کچھ نہیں، بس یہی بطور شکریہ کہہ سکتا ہوں. اب وہ بندہ حیران ہو گیا کہ میں نے غیبت کی اور انہیں کھجوریں بھجوائی ہیں. فرمایا بندہ خدا، تو نے میری غیبت کر کے میرے گناہ خود لیے ہیں، اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں،
اتنا بڑا بھی کوئی محسن ہوتا ہے؟ اچھا غیبت کرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جس کی کر رہا ہوں اس کا نامہ اعمال بھر رہا ہوں اور میں خود اجڑ رہا ہوں. یہ صوفیاء جو ہمارے یہی کرتے تھے، اور ایک وہ دعا بھی دیا دیتے تھے، کہتے ہیں انشاءاللہ محسود ہوئے، یعنی لوگ تم سے حسد کیا کریں. آج کا موضوع ظاہر ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ سم اپ کر دیں، کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک ایسا میسج دے دیں، بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. 2 میسج جی. ایک تو آپ نے جو پوچھا تھا کہ مشورہ، کہیں میٹنگ ہو رہی ہو، کچھ وہیں بیٹھے بیٹھے ویڈیو ایک آدمی بنا رہا ہوتا ہے، ادارتی یا قومی مشاورت ہو رہی ہو، وہاں سے خبر لیک کی جائے اور آگے دی جائے اپنے سمارٹنس شو کرنے کے لیے، یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اگر اجازت نہ ہو، اگر اجازت ہے کہ آپ کسی کو بھی بتا دیں پھر نہیں، اور اگر ایسی اجازت نہیں ہے، ان کیمرہ اجلاس ہے، تو یہ خبریں افشا کرنا بددیانتی اور خیانت کے زمرے میں آتا ہے. ایسا ایک مسلمان کو جچتا نہیں ہے. دوسرا میرا میسج ہے جی اس سورت کی آیات میں سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان مختلف قبائل اور خاندان بنائے. کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف اور ایک شناخت رہے. لیکن آج ہم نے طبقاتی تفریق کے بت پال لیے، تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور ہوئے، نفرت کرنے لگ پڑے، رشتہ داریاں نہیں کرتے. آج بھی بہت سارے خاندانوں میں یہ طے شدہ اصول ہے کہ جی ہم نے رشتہ برادری سے باہر نہیں کرنا. بچی گھر بیٹھی اس کے بال سفید ہو جائیں گے، بوڑھی ہو جائے گی، اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن جی باہر نہیں کرنا. ایسے اصول بنا کے ہم نے اپنی زندگیاں خود اجیرن کر دی، حالانکہ خدا اور مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی. اسی طرح اس تعصب کی بنیاد پر بہت سارے معاشرتی فیصلے کیے جاتے ہیں. مثلا ووٹ دینے والا کہتا ہے ساڑی برادری دا ہے، اگرچہ وہ اہل ہی کیوں نہ ہو، وہ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، وہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہماری برادری کا ووٹ اس کو دینا ہے. تو یہ جو برادری ازم کے خول میں رہ کر شریعت کو نظر انداز کرنا، اس کا انفرادی نقصان سے بڑا نقصان ہے قومی نقصان. اور اس قومی اور معاشرتی نقصان سے بچانے کے لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ محض شناخت کے لیے، محض شناخت کے لیے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، جانے جا سکو. ان کو سوسائٹی کے اندر ایسی دیواروں کے طور پر معروف اور معتبر نہ کرو جس سے معاشرہ جو ہے وہ طبقاتی تقسیم میں چلا جائے. آج کا جو ہمارا موضوع تھا اور بطور خاص جو سورہ حجرات کے مضامین، ابتدائی طور پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور پھر اس کے بعد معاشرتی آداب، میں سمجھتا ہوں کہ جیسا مفتی صاحب نے بھی کہا، اگر ہم ان چیزوں کو عملی زندگی میں نافذ کر لیں، اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. عزت، اعزاز، ترقی، پیشوائی، یہ سارے دائیں، جذبے، ولولے، اشتہارے سارے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ ساری عزت اور توقیر اپنی سوسائٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان دوست کو نہیں دینا چاہتے. جب یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرہ ایک ایمانی معاشرہ نہیں بن سکتا. دوسری بات کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پروٹوکول اور آداب بتائے، سکھائے، اور پھر اس کے بعد اس ذیل میں ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے صوفیہ، ان کے جو اعزاز طے کیے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ عزت اور توقیر اور شفقت اور محبت، اس کا دائیہ اور جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہونا چاہیے. میں اپنے مہمانوں کا ازحد شکر گزار ہوں کہ بہت پھیلے ہوئے مضامین کو انہوں نے سمیٹا اور ہمارے لیے ایسا زاد راہ ہمیں عطا کیا جس سے ہم زندگی خوشکن اور خوشگوار طریقے سے گزار سکتے ہیں. آج کا وظیفہ جو شخص نماز فجر کی سنتوں کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کو معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو فراواں کرے گا. العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ سید محمد امین صاحب.
لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی ہو، ایک طلب ہے ایک ہی ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے اور تو ہی تو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی پستی کا چل جائے ایک روز پتہ، مجھ کو اپنی پستی کا چل جائے ایک روز پتہ، سامنے ہو جب میرے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی اعلیٰ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی اعلیٰ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئے مدینہ کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیرے حبیب کے صدقے میں، تیرے حبیب کے صدقے میں، در تک تیرے پہنچا ہے